جب یہ تمہارے اندر کی روحیں بیدار ہو جائیں گی، ان میں پھر اتنی طاقت ہو جائے گی کہ پھر یہ یہاں سے نکلیں گی تو عرش مولا میں وہاں جا کے نمازیں پڑھیں گی، اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب نہیں دے گا لبیک یا عبدی۔ اللہ، یہ سارا تمہارے اندر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک خزانہ بند ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، اور یقین کرو اگر تمہیں اس خزانے کا پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہیں دکھا دیا جائے، تم گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے سب اس خزانے کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جب بڑے بڑے خاقانی کو، ابراہیم بن اودم کو یہ خزانے دکھائے گئے، انہوں نے بادشاہیاں چھوڑ گئی اور جنگلوں میں چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے اپنے اندر بسانے کا۔ ہمت مرداں تو بدتے خدا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر قسمت میں ہوا ہے تو گھر میں بیٹھے ہی مل جائے گا، یہی کہتے ہیں نا بھائی؟ اگر قسمت میں رزق ہوتا ہے تو گھر میں مل جاتا نا، یہاں کیوں آئے ہو، کراچی کیوں آئے ہو؟ اس کے لیے تم نے کیوں نہیں کہا کہ قسمت میں رزق ہوا تو گھر میں ہی مل جائے گا؟ اس کے لیے کیا ہے قسمت میں ہوا تو مل جائے گا، اس کے لیے دوڑ لگائی نا، تو اس کے لیے بھی دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ مخدوم جہانیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ رزق مقدر میں لکھ دیا تو اس کے لیے پھر گھومنا پھرنا کیا؟ انہوں نے کہا وہ گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا۔ اب اس کا طریقہ روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھو، باوضو، کوف سے نہیں، پیار سے۔ ہو سکتا آپ پیار سے لکھ رہے ہوں تو اس وقت اللہ کی دنیا کو دیکھ رہے ہو، اسی میں کام ہو جائے، کوئی پتہ ہے؟ وہ تو نقطہ نواز ہے۔ دن میں بھلے کئی بار لکھو، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، لیکن جب بھی لکھو پیار سے، باوضو 66 مرتبہ۔ یہ 66 ایک عمل بن جائے گا۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے ایک دن وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں۔ اس پہلے کو بولتے ہیں کہ صاحب تصور، اور اس کو بولتے ہیں صاحب توجہ۔ توجہ سے اس کو پھر دل کے اوپر اتاریں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جس طرح آنکھوں میں کشش ہے، کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا نا، تو دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے نا، وہ دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے نا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ وہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اے پولیس کی مور لگی، پولیس والا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ لکھا گیا، اللہ والا۔ اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہوئے گی، ٹک 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 ٹک۔ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ گھڑی گھڑی اس طرح کریں، اللہ نے چاہ تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائے، اسی میں نیند آ جائے۔ وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا۔ آپ سارا دن پانی میں پڑے رہیں تو پانی دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا؟ جب ہی اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہوگا، وہ اس دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراب۔ اللہ، پھر اس کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں ہیں، وہ تو ہاتھ رکھیں گے ملا لیں گے، تو کچھ لوگ ہیں جن کی دھڑکنیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بزرگوں نے کئی طریقے ان کے مزاج کے مطابق ایجاد کیے۔ امیر کلال کبڈی کھلایا کرتے تھے، لوگ آتے چلو کبڈی کھیلیں کہ ہم تو فیض کے لیے ہے کہ ہمارا فیض کبڈی میں۔ ایک دن کبڈی کھیل رہے تھے، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ وہاں پہنچ گئے، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ عالم قسم کے تھے، پہنچ گئے، پوچھا امیر کلال کدھر ہیں؟ ان کا وہ تو کبڈی کھیل رہا۔ تو کہنے لگے ولی کا کیا کام کبڈی سے؟ واپس جانے لگے، زمین نے ان کو روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے۔ وہ کبڈی میں کیا راز تھا؟ خوب دوڑاتے ان کو، جب خوب دوڑاتے تو ان کے دل دھڑکتے، کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملاؤ۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ یہ نچاتے، جس کو دھمال بولتے ہو، ناچ ہے نا، جو تم نے کام کیا ناچ ہے، جو ولی نہیں کیا دھمال بن گیا۔ تم کو آئے تو غصہ، ولی کرے تو جلال بن گیا۔
یہ لوگوں کو نہیں چاہتے. ایک دفعہ میں سیون شریف میں گیا شروع میں, تو وہاں دمال ہو رہی تھی, تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ دمال کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے دم دم مس کلندر, دم دم مس کلندر, دم دم مس کلندر کرتے کرتے 2 آدمی میرے سامنے گرے, بے ہوش ہو گئے. ایک کو تو دوسرے پانی پلانا شروع کر دیا, ایک کو میں نے پانی پلانا شروع کر دیا. اب یقین کریں کہ اس کے بالکل دانت بند ہیں, منہ بالکل بند ہے, دانت بند ہے, پانی اندر نہیں جا رہا ہے, لیکن آواز آ رہی ہے, سینے سے آواز آ رہی ہے, دم دم مس کلندر. تو ہم نے سوچا کہ اب دم دم مس کلندر کرتے کرتے یہ گرا, تو اس کے اندر سے آواز, ان کے زمانے میں تو اللہ کرتے گرے ہوں گے نا, تو اندروں سے اللہ کی آواز آتی ہوگی نا. ایک اور طریقہ ہے, یہ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں, اللہ اللہ. خواہ وہ دوڑیں تو خواہ ضربیں لگائیں تو خواہ ناچیں تو خواہ کبڈی کھیلیں, مقصد ہے کہ دل کی دھڑکنیں ابھریں. جب دل کی دھڑکنیں ابھریں پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں. یہ اس کا طریقہ ہے. اگر اللہ سے جلال آ جائے, یہ ہے بھی ست جلالی, اس میں شک نہیں ہے, بڑا جلالی ذکر ہے. اس کو پہاڑوں پہ اتارنے چاہ, پہاڑوں نے انکار کر دیا. یہ اتنا جلالی ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ آگ کے بغیر روٹی بھی نہیں پکتی ہے. آگ جلاتی ہے لیکن اس کے بغیر روٹی بھی نہیں پکتی ہے نا. جب آگ ترکاری کو جلانے کو ہوتی ہے تو ہم پانی کا چھنٹا مارتے ہیں نا. وہ بارش جب فصل جلنے کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے نا, اسی طرح جب یہ سینہ اللہ اسے جلنے لگتا ہے پھر دروشی پڑتے ہیں نا. جب دیکھیں گرمی لگی ہے دروشی پڑے, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. اللہ, یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے. وہ کب تو تیری نماز قبول ہوگی تو جنتی ہوگا نا, وہ قبول ہوگی تو جنتی ہوگا نا. کیا خبر تیری نماز قبول ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں لا صلاۃ الا بحضور قلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں, پھر کوشش کریں میں کام کاج کرتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار. جس طرح آپ کا بچہ بیمار ہے, اسپتال میں سخت بیمار ہے, آپ بازار دوائی لینے بھی جا رہے ہیں, کام پہ بھی جا رہے ہیں, دھیان تو بچے کی طرف ہے نا. اسی طرح ہم سارا کام کرتے رہیں, دھیان ادھر کہ یہ میرا اللہ بن رہا ہو اور میری دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ہوتا رہے. پھر کوشش کریں اخبار سالہ پڑھتے رہیں, اللہ اللہ ہوتی رہے. کامیابی اور ہوگی نا. پھر کوشش کریں نماز پڑھتے رہیں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت جو زبان میں ہے وہ دل میں نا. زبان کہے گی کل هو اللہ احد, دل کہے گا اللہ اللہ, اللہ الصمد, دل کہے گا اللہ اللہ. یہ نماز ہے جس کو دگنا ثواب ملتا ہے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے فرمایا کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں 2 قسم کا ثواب مل رہا ہے, ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا. جہاد کرنے کا کیا کہ تمہارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا, جب وہ وسوسے آتے ہیں تو اللہ اللہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. جہاد ہو رہا ہے اندر, تو پھر وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ اس کو باہر نکال دیتا ہے نا. اگر اللہ اللہ اس کو باہر نہ نکالے, اس کا مطلب ہے وہ دل اس کے ساتھ شامل ہے نا. اللہ, اب ضروری ہے, اب تم زبانوں سے مسلمان ہو سارے, باہر ملکوں تو چھوڑو, اس یہاں پاکستان میں جتنے زبانی مسلمان ہیں ایک دوسرے کے دشمنی ہو نا. مسلمان کے اوپر مسجد میں نمازی کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے, اس کو کافر سمجھتا ہے, تب اس کو حملہ کرتا ہے نا, وہ اس کو کافر سمجھتا ہے, اس کو کافر سمجھتا ہے. کیوں؟ زبانی مسلمان ہو سارے, دلوں میں سب کے دلوں میں شیطان ہے. تو شیطان کا کیا کام ہے؟ باہر سے تم مسلمان ہو تو شیطان کا بہترین جو کام ہے, میاں کو بیوی سے لڑا دے گا, مولوی کو مولوی سے لڑا دے گا, مسلمان کو مسلمان سے لڑا دے گا. یہ شیطان کے کام ہے نا. اب تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ایک ہیں؟ نہیں, تمہاری زبانوں سے ایک, دلوں سے ایک نہیں ہو. جب تمہارے دلوں میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو شیطان نکلے گا نا, اس میں بھی اللہ, تو اس میں بھی اللہ, تو اس میں بھی اللہ. تو پھر زبانوں سے بھی ایک اور دلوں سے بھی ایک. اس وقت تمہارا فرقہ بندی ختم ہوگی, اس وقت تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا. اب اللہ کی طرف نہیں ہے, اب تم نمازی ہونے کے باوجود ہی تمہارا رخ جو ہے نا وہ فتنوں کی طرف ہے.